السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ طٰہٰ ہے، پارہ نمبر 16 ہے اور آیات مقدسہ نمبر 90، 91، 92 اور 93 ہیں۔ اللہ رب العزت سے گزارش ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کا فہم، ان کا شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ دروس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلاً واقعہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اور اس واقعہ سے جو رہنمائی ہمیں مل رہی ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے مقابلے میں فرعون اور آل فرعون، جو اس دور کا طاغوت ہے، سامراج ہے، سرکش ہے، اس سے مقابلے کی کیفیت موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق فرعون سے مقابلہ کرتے ہیں، اور مقابلے کے اس وقت کے جو معروضی حالات ہیں، جیسے کہ جادو وغیرہ موجود تھا، تو اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، تاکہ قوم کو وہاں کے جو حالات اور زبان ہے اس میں بات چیت سمجھائی جا سکے۔ تو یہ مقابلہ ہو رہا ہے، وہ تفصیلاً ہم مرحلہ وار پڑھ رہے ہیں۔ بالآخر جب جادوؤں سے مقابلہ ہوا، جادوگر جو ہیں وہ شکست کھا گئے، اور جادو کے عنوان سے جو مقابلہ ہوا اس میں فرعون بھی شکست کھا گیا۔ تو پھر اس نے یہ کوشش کی کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے، یہ ہمارے مقابلے میں آگے ہیں۔ ظاہر ہے جس دشمن کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی درست راستہ نہیں ہے، صرف ضد ہے، صرف ہٹ درمی ہے، ظلم ہے، تو وہ ظلم ہی کرے گا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو جماعت ہے، بنی اسرائیل ہے، وہ ہجرت کر جاتے ہیں، ان کو نجات دی، اور بحر قلزم میں فرعون اور آل فرعون غرق ہو گئے۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا سے پار جاتے ہیں، میدان طی میں ہیں، تو اللہ رب العزت نے آپ کو کوہ طور پر بڑھایا، اور بعد میں جو سامری نامی ایک شخص ہے، اس نے بچھڑا تیار کیا، اور بچھڑا تیار کرنے کے بعد اس میں آواز پیدا ہو گئی، تو لوگوں کو ورغلایا، اس نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، لوگ اس کی گمراہی میں آ گئے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا کر گئے تھے کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں،
آپ میرے بعد میرے نمائندے ہیں، جانشین ہیں، اس قوم کو اکٹھا رکھنا ہے، اس قوم کے حوالے سے ان کو رہنمائی دینی ہے، جس چیز کی ضرورت ہو وہ رہنمائی دیں۔ یہ ساری رہنمائی موسیٰ علیہ والسلام حضرت ہارون علیہ السلام کو دے کے گئے ہیں۔ لیکن جس وقت یہ سارا کچھ ہوا، سامری نے کام کیا اور کرنے کے بعد پھر وہ بچھڑے کی انہوں نے وہ پوجا شروع کر دی، اس کی پرستش شروع کر دی۔ حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام ان کو تلقین کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن کوئی مقابلے کی فضا ایسی نہیں پیدا کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ، اور حضرت ہارون علیہ السلام ان لوگوں کو یہ سمجھا چکے ہیں، کہہ چکے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، انما فتنتم بہ، یقیناً جو تم کام کر رہے ہو یہ گمراہی کا کام ہے۔ یہ بچھڑا جس کو آپ معبود سمجھتے ہیں، یہ تو نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہے، یہ کیا تم کر رہے ہو؟ غلط کر رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، اور اب دلائل دیے کہ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ بے شک تمہارا رب تو اللہ رب العزت ہے۔ فَاتَّبِعُونِی، تم میری پیروی کرو، وَأَطِیعُوا أَمْرِی، اور جو میں کہتا ہوں اس کو مانو۔ کیوں؟ میں اللہ کا نبی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کا جانشین ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام مجھے یہ ڈیوٹی سونپ کے گئے ہیں کہ میں آپ کے درمیان جو بھی رہنمائی ہے وہ دوں آپ کو، اس رہنمائی کو آپ لیجئے، میری اطاعت کیجئے، میری فرما برداری کیجئے، اور اللہ رب العزت جو سب کے رحمان ہیں آپ ان کی اطاعت کریں، ان کی عبادت کریں۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قالوا، کہنے لگے، لن نبرح علیہ عاکفین، ہم اس پر ڈٹے رہیں گے، ہٹیں گے نہیں، حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ جو ہے وہ ہمارے پاس واپس لوٹ آئے۔ ظاہر ہے ان کے پاس کوئی دلائل تو تھی نہیں کہ وہ بچھڑے کی اس عبادت پر یا پرستش پر قائم رہتے، اس لیے کہنے لگے ٹھیک ہے، اگر موسیٰ نے آپ کو اپنا جانشین بنایا ہے تو وہ واپس آ جائیں، پھر ہم اس پر غور کر لیتے ہیں، لیکن اس کے واپس آنے تک ہم اپنے اس پرستش سے، اس گمراہی سے نہیں ہٹیں گے۔ یہ بھی وہی رویہ جو ضدی رویہ ہے وہ انہوں نے اختیار کر لیا۔ اب ظاہر ہے ایسے حالات میں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس تو دو ہی راستے ہیں، یا ان کا مقابلہ کریں، اور یا پھر یہ ہے کہ ابھی کمپرومائز کر کے خاموشی اختیار کریں۔ حضرت ہارون علیہ السلام مصلحت کے پیش نظر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کیا کریں، پریشان ہیں بہت زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو عجیب منظر ہے، اس بچھڑے کی لوگ پرستش کر رہے ہیں، گمراہ ہے، سامری ان کا لیڈر بنا بیٹھا ہے، اور قوم جو ہے وہ راہ ہدایت سے وہ پیچھے آ چکی ہے، راہ ہدایت کو چھوڑ چکی ہے۔ بڑا غصہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو سب سے پہلے انہوں نے جس کو جانشین بنایا تھا اس کی بات پرس کی، اس سے جواب طلبی کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو قال یا ہارون، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تجھے روکا ہے، اذ رأیتہم ضلوا، جب تو نے دیکھا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے ہیں، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ اللہ تتبعن، اب پہلا تو یہ تھا کہ آپ مقابلہ کرتے ان کے ساتھ جو بھی آپ کے ساتھی تھے، آپ کا جماعت کا حصہ تھے، آپ ان کو پہلے بتاتے، سمجھاتے، رہنمائی دیتے، جیسا کہ طریقہ کار ہے اور آپ نے کیا بھی ہے،
لیکن اگر یہ باز نہیں آ رہے تھے تو آپ اپنے ساتھیوں کو لے کے ان کا مقابلہ کرتے۔ ظاہر ہے یہ تو شرک ہے، یہ تو فکری طور پہ ابھی سے یہ گمراہ ہو گئے ہیں، تو آگے جا کے کیا کریں گے؟ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تھے تو اللہ تک تابعاً آپ ایسے کرتے، آپ میرے پیچھے آ جاتے، مجھ سے پوچھ لیتے کیا کرنا چاہیے، مشاورت کر لیتے۔ افا عصیت امری، کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ والسلام حضرت ہارون علیہ والسلام سے جو جواب طلبی کر رہے ہیں، اس کی بیک پہ، کوئی ان کی نیت کے معاملے پہ نہیں بات کر رہے، بات تو یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے جو اپنی ذمہ داری تھی وہ درست طریقے سے نہیں نبھائی، پریکٹیکلی طور پہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ان کو واضح و نصیحت کرتے سمجھاتے، وہ یقیناً ہو گیا، وہ مرحلہ تو انہوں نے کیا ہے۔ اب دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تھا تو آپ میرے پیچھے آ جاتے، میرے ساتھ کم از کم مشاورت کر لیتے۔ یہاں سے یہ رہنمائی بھی ہمیں مل رہی ہے کہ اپنے جو سینئر ہوتے ہیں، ٹیم لیڈر ہوتے ہیں، اگر کوئی چیزیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہمیں ان سے مشاورت کرنی چاہیے۔ بعض جگہ ایسی حساس ہوتی ہیں، معاملات اتنے حساس ہوتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہاں خاموشی اختیار کر لی جائے، کمپرومائز کر لیا جائے، فوراً ہمیں اوپر رہنمائی لینی چاہیے، اوپر مشاورت کرنی چاہیے۔ یہ رہنمائی کا ایک اسلوب اور طریقہ کار ہے۔ تو کمپرومائز تو نہیں ہو سکتا نا، اللہ رب العزت کی توحید کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ توحید اور شرک تو اکٹھی نہیں ہو سکتی، ظلم اور عدل اکٹھا ہی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے یہ فطرتی جتنے قوانین ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائے ہوئے ہیں، رہنمائی دی ہوئی ہے، اصل میں تو ہم نے فکری طور پہ ان کی رٹ قائم کرنی ہے۔ سب سے پہلے فکری رٹ کیا ہوتی ہے کہ اس فلسفی کے مقابلے میں کسی اور فلسفی کو ہم وزن نہیں دیں گے، اس کو ویٹیج نہیں دیں گے، بلکہ وہ توحید کی فلسفی وہی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے، قلوب میں رہنی چاہیے۔ یہ ہے توحید کی فلسفی کی فکری ریٹ۔ پھر جب اس کی فکری ریٹ ہو جاتی ہے تو اس کی ہم نے سماجی ریٹ قائم کرنی ہے، سیاسی ریٹ قائم کرنی ہے، معاشی ریٹ قائم کرنی ہے۔ کیوں؟ جب تک اس فکر کی عملی ریٹ قائم نہیں ہوتی تو اس کے اثرات و نتائج نہیں پیدا ہو سکتے۔ یہاں بھی دیکھیے موسیٰ علیہ السلام ان کو آزادی دلاتے ہیں، اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازتے ہیں، پھر بحر قلزم سے عبور کرواتے ہیں، کتنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن اس کا وہ شکریہ ہی نہیں ادا کر رہے۔ ان کی جو دماغی حص ہے اس کے اندر وہ باتیں نہیں آ رہی۔ وہ فرعون کی جو غلامی کے اثرات اور ان کی جو چیزیں، فرقہ وارانہ جو پالیسیاں، اور اسی طرح گمراہی والے راستے جو اس وقت غالب تھے، جن کی رٹ تھی، وہ دماغ سے مسخ نہیں ہو رہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی یہ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، اور پریشان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ یہ واقعہ انشاءاللہ آگے جاری ہے اور ہم تسلسل سے اس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جو رہنمائی ہمیں یہاں ارشاد فرما رہے ہیں، آج کے دور کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔